بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہر جائے مرکب تواں تاختن، تو جا کے معنی جگہ اور یا مجہول ہے اضافت کی وجہ سے، اور مرکب کی معنی سواری، اور تواں تاختن دوڑا سکتے ہیں کہ جہاں سپر باید انداختن، تو سپر کے معنی ڈھال کے آتے ہیں اور انداختن یہ مصدر ہے ڈالنا، تو پورے مصدر کا ترجمہ ہوگا نہر جائے مرکب تواں تاختن، نہر جگہ گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے کہ جہاں سپر باید انداختن، بلکہ بہت سے موقعوں پر ڈھال سپر ڈھال باید انداختن پھینک دینی پڑتی ہے۔ وگر سالی کے محرم راز گشت ببندند بروئے درے باز گشت، تو وگر اور اگر سالک اللہ والا، یعنی جو لوگ سلوک کی منزل طے کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں سالک، اور محرم معنی واقف اور راز معنی بھید، تو محرم راز کا ترجمہ ہوگا راز کا جاننے والا۔ گشت ہو ببندند بروئے، تو ببندند بند کر دیتے ہیں، بروئے اس پر، باز گشت باز کی معنی واپسی، اور تو باز گشت کا ترجمہ ہوگا درے باز گشت کا پورا ترجمہ ہوگا واپسی کا دروازہ۔ وگر سالک محرم راز گشت، اور اگر کوئی سالک، وگر سالک نکرہ کا ترجمہ کریں گے وگر سالک، اور اگر کوئی سالک محرم راز گشت بھید سے خبردار ہو گیا، ببندند بروئے درے باز گشت، تو اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کسیرا دریں بزم ساغر دہند، تو کسیرا کوئی شخص، جس شخص کو دری بزم اس محفل میں، تو بزم کے معنی محفل کے آتے ہیں، اور ساغر کے معنی شراب کے آتے ہیں، اور یہاں شراب حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی معرفت کا پیالہ مراد ہے، تو یہ ہے کہ داروئے، دارو کے معنی دوائی کے آتے ہیں، اور اسی سے اضافت کی وجہ سے مجہول آ گیا داروئے۔ بے ہوشیش، بے ہوش کے معنی بے ہوشی، اور شین ضمیر ہے، اور در دہن، تو دہن دیتے ہیں، تو پورے مصرع کا ترجمہ، پورے شعر کا ترجمہ ہوگا کثیرہ دری بزم ساگر دہند، بزی اس محفل میں، دری بزم اس محفل میں، کثیرہ دری بزم جس شخص کو اس محفل میں ساگر دہن شراب کا جام دیتے ہیں، کثیرہ دری بزم ساگر دہن اس محفل میں اس شخص کو جام دیتے ہیں کہ داروئے بے ہوشش در دہن، کہ پہلے اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دیتے ہیں۔ یکے باز را دیدہ بردوخت است، تو یکی معنی ایک، اور باز ایک پرندہ ہے، پرندے کا نام ہے، بڑا پرندہ ہوتا ہے، اس کے سے شکار کیا جاتا ہے، اور دیدہ دیکھنے والا یعنی آنکھ والا، بردوختہ تو دوختن سے سینہ، اور یکی دیدہ باز و پر سوختہ، پر کے معنی پر، پرندے کا پر جس سے اڑتے ہیں، اور سوختن سے سوختہ ہے جلنا، تو کہہ رہے ہیں یکی باز را دیدہ بردوختہ است، کسی باز کی آنکھیں، یکی کا ترجمہ ہم کسی کر رہے ہیں، یکی باز را کسی باز کی دیدہ آنکھیں بردوختہ است سلی ہوئی ہے، یکی دیدہ کسی کی آنکھیں، دید کی جمع دیدہ کی جمع دیدہ، یکی دیدہ کسی کی آنکھیں باز کھلی ہوئی ہیں، اور پر سوختہ است تو پر جلے ہوئے ہیں۔ آگے ہے کسے رہ سوئے گنج قارون برد، تو کیسے کوئی شخص
تو سو کے معنی سمت کے آتے ہیں، اور اسی سے اضافت کی وجہ سے مجہول آیا ہے سوئے، اور گنج کے معنی خزانے کے آتے ہیں، اور قارون ایک آدمی کا نام ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اور کہتے ہیں کہ اس نے بہت سارا خزانہ جمع کیا تھا، اور اس کے خزانے اتنے تھے کہ جس گھر میں رکھے ہوئے تھے اس کی کنجیوں کو کئی جانوروں پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا تھا کہ تو اپنے مال کے زکوٰۃ نکال، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو کہہ رہے کسے رسوئے گنج قارون ورد، اگر برد رہ باز بیرو نبرد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسے رہ سوئے گنج قارون ورد، کسی کو قارون کے خزانے کا راستہ نہ ملا۔ کسے کسی کو رہ سوئے گنج قارون کے خزانے کا راستہ نہ برد نہیں ملا، وگر برد رہ اور اگر راستہ ملا، باز بیروں نہ برد تو پھر واپس نہ لوٹا، باز بیروں نہ برد تو پھر واپس نہیں لوٹا۔ بمردم دری موج دریائے خوں، تو بمردم یہ متکلم کا صیغہ ہے مردن سے، بمردم میں فنا ہو گیا، دری موج دریا، موج کے من موج، دریا کے من دریا، خون خوں۔ کزو کس نہ بردہ است کشتی بروں، کزو کوئی شخص، تو پورے شعر کا ترجمہ ہوگا بمردم دری موج دریائے خوں، میں فنا ہو گیا اس خون کے دریا کی موج میں، کزو کس نہ بردہ است کشتی بروں، اس لیے کہ اس سے کوئی اپنی کشتی بروں باہر نہیں لے گیا۔ آگے ہے اگر طالبی کی زمیں طے کنم، طالبی یہ حاضر کا صیغہ ہے، تو اگر طالبی کی جو یہ، اگر طالبی کی زمیں طے کنم، اگر تو اس کا خواہش مند ہے کہ اس راستے کو طے کرے، یعنی سلوک کے راستے کو، اگر طالبی کی زمیں طے کنم، اگر تو اس کا خواہش مند ہے کہ اس راستے کو طے کرے، نخست کے معنی آتے ہیں پہلے، تو اسب کے معنی گھوڑا، باز آمدم پے کنم، تو باز آمدم واپس لانا، اور پے کنم کاٹے تو متکلم کا صیغہ تو میں کاٹوں۔ اگر طالبی کی زمیں طے کنم، اگر تو اس کا خواہش مند ہے کہ اس راستے کو طے کرے، نخست اسب باز آمدم پے کنم، تو پہلے واپسی کے گھوڑے کے پیر کاٹ دے، یعنی تو پیر کو کاٹ دے تاکہ واپسی کا خیال نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایسا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ کہ اس میں واپسی ممکن نہیں ہے، آدمی چلتا چلا جائے گا اور منزل آدمی کی بڑھتی چلی جائے گی۔ تأمل در آئینہ دل کنی، تأمل کے معنی غور و فکر، اور آئینہ کے معنی شیشہ، اور صفائی بتدریج حاصل کنی، صفائی معنی پاکی، اور بتدریج معنی درجہ بدرجہ۔ تو کہہ رہے ہیں تأمل در آئینہ دل کنی، در آئینہ دل کنی، تو دل کے آئینے میں غور و فکر کر، صفائی بتدریج حاصل کنی، آہستہ آہستہ صفائی حاصل کر۔ مگر بوئے از عشق مستت کند، طلبگار عہد الستت کند۔ تو آگے ہے بو کے معنی خوشبو کے آتے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے مجہول آ گیا ہے۔ طلبگار طلب کرنے والا، عہد کے معنی اقرار وعدہ، تو اور عہد الست سے اشارہ ہے اس عہد کی طرف کہ عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی، جتنے لوگ آ چکے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سب کی روحوں کو چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا۔ الست بربکم، اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب لوگوں نے، جتنے مسلم ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب نے اقرار کیا تھا، قالو والا سب نے اقرار کیا تھا کہ ہمارے پروردگار آپ ہمارا رب ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مگر بوئے از عشق مستت کند، شاید، مگر کا ترجمہ کریں گے شاید، مگر بوئے از عشق، شاید عشق کی خوشبو، مستت کند تجھے مست کر دے، طلبگار عہد الستت کند،
الس کے پیمان و اقرار کا تجھے طلبگار بنا دے۔ بپائے طلب رہ بدیجہ، تو یہ نسخے کے اندر جو ہے بدیجہ ہے لیکن ہونا چاہیے بریجہ۔ تو بپائے طلب رہے بریجہ بری، وزینجہ ببال محبت پری۔ تو طلب کی معنی تلاش، اور بنی جائے معنی اس جگہ، اور بری لے جائے گا تو حاضر کا صیغہ ہے، اور پری کے معنی پر۔ تو بپائے طلب رہ بزینجا بری جا بری، تو طلب کے پاؤں سے یہاں تک راستہ طے کرے گا۔ بپائے طلب کے پاؤں سے، رہ راستہ، برینجا یہاں تک اس جگہ تک، بری طے کرے گا۔ وزینجا ببال محبت پری، اور اس جگہ سے محبت کے پروں سے اڑے گا، اور اس جگہ سے ببال محبت کے پروں سے پری اڑے گا۔ آگے ہے بدرد، اس کو بدرد پڑھیں گے۔ بدرد یقین پردہائے خیال، تو درد کے معنی پھاڑے گا تو، اور پردہ یہ پردے کی جمع ہے، پردے نماند نہ رہے گا۔ تو سرا پردہ گھر کا پردہ، اللہ جلال، تو اللہ کے معنی سوائے، یعنی اللہ سوائے کے معنی میں ہے، جلال معنی بزرگی۔ بدرد یقین پردہائے خیال، یقین چاک کرے گا، پھاڑے گا، پردہائے خیال خیال کے پردوں کو، نماند سرا پردہ، اللہ جلال جلال کے پردے کے سوا کوئی پردہ نہ رہے گا۔ وگر مرکب عقل را وگر مرکب عقل را پویا نیست، تو گھر کے دیگر مرکب عقل را پویا نیست، تو دیگر کے معنی پھر دوسرے کے بھی ترجمہ ہوتے ہیں، پھر کا ترجمہ کریں گے۔ مرکب معنی سواری، اور پویا معنی دوڑ، اور آگے ہے عنانش، عنان کے معنی باغ، بغیرت پکڑنا، اور تحیر کے معنی متحیر ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں بدرد یقین، اچھا دیگر مرکب عقل را پویا نیست، پھر عقل کے گھوڑے کے لیے، مرکب عقل کے سواری کے لیے، گھوڑے کے لیے، پویا نیست کوئی دوڑ نہیں ہے۔ عنانش بغیر و تحیر کے است، تو حیرت اس کی باغ پکڑے گی، عنانش بغیرت تحیر است، حیرت اس کی باغ پکڑے گی کہ کھڑا رہ، کہ است کہ کھڑا رہ۔ دنی بہر جز مردی دائی نرفت، تو دنی کے معنی اس میں، اور بحر کے معنی آتے ہیں سمندر، اور دائی بلانے والا، دعا گو، رائی چرواہا، تو دائی اور رائی سے یہاں دونوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراں مراد ہے، اور دنبال کے معنی پیچھے کے آتے ہیں۔ دنی بہر جز مردی دائی نرفت، اس سمندر میں مرد دائی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سمندر میں مرد دائی کے سوا نرفت کوئی اور نہیں گیا۔ گم آشد کے دنبال رائی نرفت، گم وہ ہوا کہ دنبال رائی نرفت، جو چرواہے کے پیچھے پیچھے نہ چلا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے نہیں چلے گا، ان کے سیرت کے موافق نہیں گزارے گا، تو وہ گم ہو جائے گا۔ کسانے کے زین راہ برگشت اند، تو کسانے کے جو لوگ این راہ اس راستے سے چلے، تو این راہ اس راستے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور حضور کی مطابعت ہے۔ برگشت اند پھر گئے، ہٹ گئے، برفتن تو چلے ہیں، یعنی سلوک میں قدم رکھا ہے لیکن ابھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے، اس لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسانے کے زی راہ برگشت ان، جو لوگ اس راستے سے برگشتہ ہیں، برفتن بسیار، تو بسیار بہت، برفتن بسیار وہ بہت چلے،
برفتن وہ چلے، بسیار و سرگشتن اور بہت پریشان ہوئے ہیں. تو اچھا یہ اوپر والا رہ گیا نا. برفتن بسیار وہ برفتن وہ چلے ہیں، بسیار بہت، و سرگشتن اور پریشان ہوئے ہیں، یعنی پریشان ہے، منزل تک نہیں پہنچے ہیں. تو آگے ہے مشہور شعر ہے شیخ سعدی کی، خلاف پیمبر کسی راہ گزید. تو پیمبر اصل میں پیامبر ہے، اسی سے پیمبر بنا ہے، مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وزید اختیار کرے، یہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید نہ پہنچے گا. خلاف پیمبر کسی راہ گزید، جس شخص نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کیا کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، وہ ہرگز منزل پر نہ پہنچے گا. آگے ہے میپندار سعدی کے راہ صفا. یہ میپندار یہ فعل نہیں ہے، تو اور سعدی یہ شیخ سعدی کا تخلص ہے. اور راہ صفا نجات کا راستہ. تو تواں رفت چل سکتے ہیں، جوز کے معنی سوا، اور پے معنی قدم. تو میپندار مت خیال کر، پندار کے معنی گمان کرنا، خیال کرنا، اسی سے فعل نہیں ہے. میپندار سعدی کے راہ صفا، اے سعدی یہ خیال نہ کر کہ نجات کا راستہ، راہ صفا نجات کا راستہ، تمہاں رفت جز بر پے مصطفیٰ، حضور کے نشان قدم کے خلاف بھی چلا جا سکتا ہے.